کہ میں اور حبیب الرحمان نا، اب کیا نام ہے ان کا؟ عابد حسین یا صاحب. عابد حسین بھائی، سوری یار، یہ حبیب الرحمان وہ میرا بہت پیارا بھائی ہے، اس کا نام سب ٹائم زبان پہ آ جاتا ہے یار. کوئی عابد بات بھائی، میں اور عابد بھئی ہم لوگ جتنے بھی گھما پھرا کر جواب دیں گے نا آپ کو، آپ نے ایک جواب لکھ کے اپنی بک پہ رکھا ہوا ہے. آپ نے ماننا وہی جواب ہے اور دوسرا نہیں نہیں نہیں. نہیں نہیں، آپ خان صاحب بات نہیں سمجھے میری. میں نے نہیں آپ نہیں، میں نے سمجھ گیا سمجھ گیا. دیکھیں، میں نے ایک ایز اے فن میں بھی یہ بات کی ہے، جیسے کہ یار ہم آپ کی اور میری جو چھوٹی موٹی 2-3 سینٹ کی دوستی ہے، اس میں جو نا ایک ایسے کھیل تماشا کیا میں نے. دیکھیں نہیں نہیں مسئلہ کوئی یہ بات. ہے، کیا نام ہے آپ کا، آپ بٹ بھائی. جی بٹ بھائی دیکھیں، اب ایک چیز ہوتی ہے نا، جی. تو اس کو نہیں ماننا یہ انسان کی اپنی بیوقوفی ہے. نہیں نہیں، یہاں پہ کہ اب بات اگر جیسے ماننے یا ایک سنیں ایک بات. سیکنڈ. سن لیں نا، بات سن لیں پہلے. جو سوال ہے نا اس کو سن لیں. یہاں ماننے اور انکار کرنے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ پر ہی ایمان لانا کیوں ضروری ہے. عابد صاحب نے جو بیان فرمایا وہ 100% درست ہے، کہ اس لیے کہ اس نے ہمیں خلق کیا. یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات ناکافی ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے. اسے مزید اور کھولنا ہے. موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اور کھولنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے آگے کچھ کہنا چاہیں تو پھر اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا. آپ انشاءاللہ اتفاق کریں گے، میں آپ کے حق میں ہی بولوں گا. اختلافی باتیں نہیں ہو رہی. مقصد صرف اللہ نہیں کی نہیں، کبریائی دیکھیں بیان دیکھیں، فرمانی. میں موضوع کو کھول رہا تھا، میں موضوع کو کھول رہا تھا، وسیع کر رہا تھا. آپ جی نے جی مجھے ہانک دیا واپس کہ نہیں ادھر واپس آ جاؤ، لائن میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر جی اب میں اگر شارٹ میں آپ نے میرا جواب لینا ہے نا، جی. تو میرا صرف اتنا ہی جواب بنے گا یہاں پر کہ اگر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائیں تو پھر کس پر ایمان لائیں؟ یہ کاؤنٹر ہاں، کوشچن ہو جاتا ہے. یہ تو کوارٹر کوینشن ہے. یہ تو کراس کوینشن ہے نا. آپ نے جیسے جی عابد صاحب نے فرمایا نا، سونے جیسے عابد صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے. کبھی اللہ پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں خلق فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہوگی پہلی جی ہاں، سٹیج. جی میں ہاں. نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس سے آگے جی آپ اس اپنی کے بصیرت کے ساتھ مطابق اس کچھ کے اور ساتھ کہنا چاہیں. سر یہ بھی ساتھ اٹیچ کر لیں کہ اللہ نے اگر ہمیں خلق فرمایا اور پھر ہمیں عقل دی کہ ہم اللہ کی جو کائنات بنی ہوئی ہے ان کی نشانیاں دیکھیں اور جی کوشش کریں سمجھنے کی کہ کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ انتظام چلا بھی رہا ہے اور جس نے تخلیق بھی کیا ہے، تو اس سبحان پر اللہ. ایمان لاؤ. سبحان اللہ. دیکھو نا، یہ بات ہوئی نا. اب دیکھیں، اب یہ اللہ کی کبریائی تھوڑی اور بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری انسانوں کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں، تاکہ دوسرے سننے والے جو نہیں مان لاتے بٹ وہ بھی صاحب، لے کریں. جی جی بٹ صاحب، بٹ جی. صاحب، جو دیکھیں میرے خیال سے آپ نے جو کوشچن کیا ہے آپ خود ہی اس میں الجھ رہے ہیں. یا نہیں تو نہیں نہیں آپ نہیں کو نہیں. خود اپنے کوشچن، ایک سیکنڈ، یا تو خود آپ کو اس کوشچن کا نہیں پتا. آپ بات کر رہے ہیں کہ ماننے والوں کی، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ نہیں ہیں. آپ نے آپ اصل میں ٹھیک ہے، جو برا نہ محسوس. ایتھیسٹ، ایک سیکنڈ، جو ایتھیسٹ نہیں ہیں آپ ان کی بات کریں، جیسے میں اور آپ ہوں. ہم لوگ اللہ پہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے نہ صرف ہم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، بلکہ ہمیں ایک احسن طریقے سے پیدا فرمایا، ایک خوبصورت وجود دیا، خوبصورت زندگی دی، صحت مند اور ہیلتھی زندگی دی، بہترین کھانا پانی دیا، بہترین لباس دیا. اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں نا، سنیں میری بات. اب آپ یہ نے تو ٹھیک، یہ اب آپ ٹھیک سنیں میری. اب آپ صحیح ٹریک پہ ہیں. میں نہ تو الجھن کا شکار ہوں، میں آپ لوگوں کی باتوں کو درست سمجھ رہا ہوں. میں صرف بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں تاکہ اللہ کی شان میں اضافہ ہوتا جائے. اب دیکھو، پہلے انہوں نے ابو صاحب نے جو فرمایا نا وہ درست بات تھی. پھر انہوں نے مزید اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، وہ بھی درست بات تھی. ہم آج یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا ان کا مطلب بیان فرمایا جائے تاکہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں. اب میں تھوڑا اور ایڈ کر دیتا ہوں.
میں یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ سوال اس لیے تھا کہ بھئی ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی شان بیان کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا کوئی اللہ معاف کرے نیگیٹو مقصد نہیں بٹ تھا، صاحب مقصد بٹ صاحب بٹ صاحب بٹ صاحب معافی چاہتا ہوں میں، آپ نے جو کوشچن کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ اللہ ہی پر ایمان کیوں لائے، نہیں 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 نہیں، ٹھیک کیوں ہے لائے آپ کا نہیں، یہ، سنیں ہاں کیوں سنیں میرا اللہ سوال، ہی پھر کو آپ نے سوال سنا ہی نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میرا سوال یہ تھا، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ پر ہی ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیوں لائے نہیں، کیوں ضروری ہے کا مطلب آپ باتوں پہ غور کیا کریں، ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ عابد صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی اللہ پر ہی ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اس نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اور اس نے ہمیں کائنات کے بہت سارے خزائن دیے ہیں، اس نے فرمایا کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ ساری باتیں اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس پر ایمان لایا جائے۔ میرا اصل سوال یہ تھا، اب بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کیوں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بلیور ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی جتنی بھی مطلب شان ہے نا وہ بیان فرمائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح اگر آپ کوشچن کرتے تو پھر تو میں آپ کو یقینی طور پر ڈفرینٹ جواب دیتا، اب آپ ٹھیک ہے، بات جو سمجھے نہیں نا، کوشچن میں نے عابد آپ صاحب کو سمجھ سمجھا گئے تھا نا، تو پھر آپ جو نے میں نے دیکھیں سمجھا تھا نا، وہ سنیں سنیں غلطی سنیں آپ ایک سیکنڈ بھائی جان، چلے ٹھیک ہے میری غلطی صحیح، میں مان لیا کہ میری غلطی صحیح، لیکن جو مسئلہ ہے نا کہ اللہ پر ہی ایمان کیوں لائے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کو یعنی کہ کیوں مانے اللہ، مسئلہ یہ نہیں یہاں پہ تھی بات۔ اب نہیں میں نہیں نے آپ اس میں دیکھیں اب احسن تقویم کی چلیں بات آ جاتی ہے کہ چلیں اس لیے آپ اللہ یہ کو میں جو نا مانتا ہوں۔ جی اب یہ مفتی صاحب ہمارے آ گیا، معذرت مفتی صاحب آپ آ نہیں گئے، آپ نہیں میں بول سکتا، السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مفتی وہی کہہ صاحب۔ رہا ہوں کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب آ گئے، آپ ساری پریشانیاں ختم۔ جی وعلیکم مفتی صاحب السلام کیا ورحمۃ حال ہے؟ اللہ مفتی صاحب وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ کیسی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے بات، تھوڑی سی اونچی بول دیں تو بہرحال ٹھیک ہے پھر بھی۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ جی مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا موضوع شاید آپ نے سن لیا، لیکن ہم آپ کے اوپر موضوع نہیں رکھیں گے، آپ جو خود فرمائیں جو بہتر ہمارے لیے سمجھتے ہیں۔ جی اچھا، یہ ہے کہ موضوعات تو دیکھیں پھر دنیا کے اندر ہزاروں اور لاکھوں اور لاتعداد ہیں، جی جی موضوع رکھنے کو تو پھر بندہ کوئی بھی رکھ لے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع کیوں رکھا گیا، جی آیا اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی کیونکہ موقع، محل اور ضرورت کے اعتبار سے موضوعات کا تعین کیا جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ جب واسطہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہو جی اور صرف مسلمان ہی ہوں تو پھر جی موضوعات جو ہیں وہ مسلمانوں کے فرائض و واجبات اور ان کی ضروریات زندگی اور معاشرت کے متعلق ہوں گے۔ جی جب واسطہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ہوگا تو پھر موضوعات پھر اسلام کے نہیں ہوں گے بلکہ موضوعات ہوں گے قادیانیوں کے متعلق۔ جی جی صحیح بات۔ ہاں، جب ہمارا پالا پڑے عیسائیوں کے ساتھ تو پھر موضوعات بائبل اور عقائد عیسائیہ کے اوپر ہوں گے۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ ہاں، اگر پڑ جائے واسطہ ایتھیسٹ دہریوں کے ساتھ تو پھر موضوعات ہوں گے کہ سانے باری تعالیٰ کے متعلق، جی جی کہ اس کائنات کا سانے کون ہے، اس جی جی کائنات کو تخلیق کس نے کیا، جی جی اور اس سانے اور اس خالق
اور اس کریٹر کا نام کیا ہے؟ آیا جی بھگوان ہے، پرمیشر ہے، گاڈ ہے، یا کہ اللہ؟ سبحان اللہ. اچھا، ان سب میں سے جب تعین ہو جائے گا، بحث ہوگی، تو ایک نام کے اوپر جب ہم متفق ہو جائیں گے اس ایتھیس دائریے کے ساتھ، جی تو یقینی سی بات ہے اللہ جو نام ہے اس کے اوپر اتفاق ہوگا. بے شک. تو پھر یہ سوال اگلا آئے گا اس کی طرف سے، ایتھیس کی طرف سے، کہ پھر اللہ پر ہی ایمان کیوں ضروری ہے؟ صحیح. اچھا، یہ جو ہے نا اس سوال کے پھر دو پہلو ہیں. جی ایک اس سوال کا پہلو یہ ہے کہ کائنات اور ما فیہا میں سے بھی کسی اور چیز پر ایمان رکھنا ہے کہ نہیں، جی کہ صرف اللہ پر ہی ایمان رکھنا ہے. ایک جی پہلو تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے خدا ہیں، ان خداؤں میں سے ایک خدا ہے اللہ، اس پر ہی ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اگر تو یہ پہلا پہلو تھا تو پہلا پہلو خود کفر ہے، شرک ہے، جی جی کیونکہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، تو اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے کلام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، ہی نہیں، بے اب شک. ہی نہیں، اب بھی اس بھی پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بالکل رسولوں صحیح. پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے کتابوں پر بھی. فرشتوں اور جنت اور دوزخ اور یوم حشر پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، ماشاء اللہ. اب ہی نہیں. یہ تھا اب بھی سوال کا پہلا پہلو. صحیح بات. اب دوسرا پہلو کہ خدا تو بہت سے ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اب جی اللہ ہاں. پر ہی، ان خداؤں میں سے اللہ پر ہی ایمان رکھنا کیوں ضروری؟ یہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وہ اس لیے ضروری ہے کہ خدا جو ہے نا وہ مجسم نہیں ہے، جو تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں وہ مجسم ہے، اللہ اکبر. بے شک. پرمیشر ہے، بھگوان ہے، اور جتنے بھی ہیں زرتشتی ازم کے اندر جو خدا ہے، عیسائیت کا جو خدا ہے، وہ یسوع کو خدا مانتے ہیں، وہ مجسم ہے. اور جو چیز جسم رکھتی ہے نا جی جی تو اس کو فنا ہوتی ہے، یہ قاعدہ کلی ہے. ظاہر سی بات ہے. جو چیز بھی جسم رکھتی ہے اس کو ایک دن فنا ضروری ہے، بے اس شک. نے فنا ہو نہیں ہونا. سبحان اللہ. کیونکہ قاعدہ کل یہ ہے کہ العالم متغیر، یہ جو دنیا ہے یہ متغیر ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے. دنیا جو ہے نا یہ مجسم ہے، جسم رکھتی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. العالم متغیر، عالم جو ہے وہ اس کے تغیر اور تبدیلی اس میں واقع ہوتی ہے. اور سبحان اللہ. اگلا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کل متغیر حادث، ہر سبحان. متغیر، ہر تغیر پذیر جو چیز ہے، جس چیز کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے وہ ختم ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، اس کو ایک دن فنا ہے ہی ہے. فنا ہونا ہی ہونا ہے. بالکل صحیح بات. تو پس نتیجہ یہ نکلا، یہ سگرا اور کبرا ملا کے، کہ فل عالم حادث، پس ثابت ہو گیا کہ عالم جو ہے نا وہ حادث ہے. تو بھائی یہ جو بھگوان تھے، یہ جو پرمیشر تھا، یہ جو یسوع، یہ جو بھی، یہ سب اس عالم کے اندر آتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو جو عالم کے اندر جو چیز آتی ہے وہ حادث ہے،
بے شک کیونکہ یہ جسم رکھتی ہیں، یہ چیزیں جو جسم رکھتے ہیں اس کو حدوث ہے، یعنی اس نے فنا ہونا ہے. اس نے فنا ہو نہیں ہونا ہے۔ بے شک بے شک بے تو شک. ہم ایک ایسے خدا کے قائل ہیں کہ جو غیر مجسم ہے، وہ فرماتا سبحان ہے لیسا سب کا مثل ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، بے شک وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ ازل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا نہ ہو، ابد اس کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو۔ سبحان اول اللہ. اول اور آخر وہ ذات ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، وہ غیر باطن مجسم ہے، وہ باطن بھی کسی ہے، کا ظاہر بھی ہے. وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ بے شک کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ پوری بے شک کائنات اس کی مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خود سبحان اللہ. خالق ہے۔ تو اس وجہ سے عقلی طور پر ماننا پڑا کہ ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ. یعنی اس وجہ معذرت، میں سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یعنی آپ نے جو بیان فرمایا نا، یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ پر ہی ایمان ضروری ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ صرف اسی ذات کا حق ہے. کسی مستلزم اور ہے۔ میں کسی اور میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں، اس لیے اللہ پر ہی ایمان لانا ضروری ہے. بے شک بے شک، یہ بات یہ اصل مقصد بھی یہی تھا بات کرنے کا. میں معذرت چاہتا ہوں، اصل مقصد یہ تھا، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ہماری طرف رشتہ بنا کے بھیجا، ہم نے ابتدا کی، تو یہ وضاحت آپ نے جو فرما دی یہ نہایت ضروری تھی، اس لیے فوراً آپ آ گئے. تو یہی ہاں اسی کو ٹھیک کہتے ہے، ہیں. آپ چونکہ ابراڈ میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جی پر ایتھیزم ہے، جہاں پہ لا دینیت ہے، لا مذہبیت ہے، اور لوگ کے عجیب و غریب عقائد و نظریات ہیں، تو سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہوئے ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بسا اور اوقات ایتھیسٹ دہریے آ جاتی ہیں۔ مجھے روز سامنا زندگی میں کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہاں اسپینش لوگ ہیں نا قاری صاحب، یہ بڑے عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں، اور پھر ہاں میں ایسے سوالات پھر میں سوچتا رہتا ہاں، ہوں. ان اب سے دیکھیں نا. پوچھیں، ان سے پوچھیں، ان کو پاس بٹھا کے بڑی پیار محبت سے پوچھیں، میرا بیٹا جی تو بتا تو پیدا کیسے ہوا؟ کہے گا جی کہ میری ماں کے ساتھ میرے باپ نے جیما کیا، جی باپ کا بھی گندا نطفہ میری ماں کے گندے نطفے کے ساتھ ملا، وہ اس کے اندر سے سپرم جو ہے نا دونوں ملتے ہیں، نر اور مادہ کے، جی ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ایک وہ جی ملاقات کر کے وہ جا کے وہ اچھا اس کو کس نے بتایا کہ تو اس راستے سے جا کر کے تو جو ماں کا وہ والا مقام کہ جہاں پر بچہ پلتا ہے، جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، اس جی بچے دانی کے اندر اس دونوں سپرموں نے جو اب ایک ہو چکے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ جا کے ٹھہرنا، جی 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 بے شک. اس کو کس نے بتایا؟ ابھی تو اس کے اندر جان بھی نہیں آئی، ابھی تو سبحان اللہ. وہ نہ سب ہی دیکھتا ہے، نہ ہی سنتا ہے، نہ ہی بولتا ہے۔ جی وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان کو ادھر کا رستہ دکھا دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اچھا بے وہ شک. وہاں پہ جاتا ہے، جا کے وہ پھر ایک جناب گوشت کے لوتھڑے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، ایسا ایسا وقت لگتا ہے، ہاں جی، وہ جی جی پھر صحیح بات. جناب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ قبر کی مانند، 3 یعنی کہ مہینے ہو جاتے ہیں،
تو جی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ سائنس بھی بتائے گی آپ کو، سائنس بھی بتائے گی، وہی وہ ایتھیسٹ خود بتائے گا آپ کو، یہ آپ نے نہیں بتانا، وہ خود بتائے گا۔ اس کو پوچھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جسم میں سے کون سا عضو ہے جو بنتا ہے، وہ بتائے گا کہ دل بنتا ہے، دل، سب اللہ سے اکبر، پہلے دل۔ ماں کے اللہ پیٹ اکبر، کے اندر 3 مہینوں کے بعد چوتھے مہینے کے اندر وہ جناب حرکت شروع ہو جاتی ہے، اچھا حرکت میں شروع ہو جاتی معذرت چاہتا ہوں، مجھے آج اس بات کا اضافہ ہوا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پورے کا پورا بچہ بنتا ہے، اچھا پہلے دل بنتا ہے۔ سب سے اللہ، پہلے دل بنتا ہے، ہاں، اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ اس کے اندر اکبر، حرکت اللہ، پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اللہ حرکت اکبر، دینے والی کون سی ذات ہے؟ اوے ایتھیسٹ اللہ، اور ملحد، بتا تو ہائے صحیح ہائے یار، ہائے ہائے، تو بتا سبحان تو اللہ صحیح جی، یار، تو کبھی تو نے تدبر نہیں کیا، تو نے غور نہیں ہائے کیا۔ ہائے 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 اوے ہائے، اپنے اوپر اس نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس اللہ، کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر توجہ کر لے، سوچو بچار کر لے، اس نے اپنے رب کو ہائے بھی پہچان کر لی۔ اللہ اکبر، اور تو رب صاحب، اڑتیوں کو پکڑ رہا ہے، اوے تو ہائے، چھوڑ اللہ کو، چھوڑ خدا کو، کون ہے، کس نے بنایا، صحیح، تو اپنے اوپر غور کر، چھڑ تو سب کو چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی مفتی صاحب، کیا بات، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، بندہ وہ صرف اس ایک دیکھیے تو بات صحیح پہ، بٹ صاحب، میں کہتا ہوں روحیں جھوم جاتی ہیں، دل ہائے جب ہائے بن ہائے، جاتا ہے اس کے اوپر پھر سبحان، ایک کھال چڑھاتا ہے، وہ پھر اس کے اندر سے آپ کا سر نکالتا ہے، منہ نکالتا ہے، آنکھیں ہائے ہائے نکالتا ہے، آپ کے دانت نکالتا ہے، آپ کے جناب ہائے، کان نکالتا ہے، آپ کا بیچ میں دماغ ڈالتا ہے، ایک زبان ڈالتا ہے، آپ کے کاندھے بناتا ہے، آپ کے بازو بناتا ہے، آپ کے جناب دل بن گیا، آپ کا جگر بناتا ہے، ساتھ لب لبا بناتا ہے، ساتھ پتا بناتا ہے، چھوٹی آنت بناتا ہے، بڑی آنت بناتا ہے، وہ آپ کا واہ، نظام تنفس بناتا ہے، نظام انہضام بناتا ہے، نظام تولید بناتا ہے، آپ کا جناب مرد کے اندر ایک غدہ قدامیہ ہوتا ہے جس کے اندر مادہ منویہ جو ہے نا پکتا ہے، بنتا ہے، وہ بناتا ہے۔ مرد اور عورت کا نظام تولید کا جو نظام ہے وہ پورا مرتب کرتا ہے، ہائے 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 ہائے، ہائے ہائے واہ ہائے واہ، ہائے، سبحان، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، ٹانگیں بنائی اس نے، تمہارے یہ انگلیاں بنائی، ناخن اس کے اوپر چڑھا دیے، تمہارے اندر خون کی رواں دواں کر دیا، سرخ خلیے بنائے، اس نے ہائے وائٹ خلیے بنائے، اس نے پورا ایک نظام مرتب کر دیا۔ اور بتائے ایتھیسٹ، اللہ وہ اکبر، یہ کس اللہ، نے کر دیا؟ یہ خود ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود ہو مفتی گیا، یہ صاحب، سب کچھ خود چل رہا ہے۔ وہ نہایت دیکھیے معافی، تو صحیح، اور یہ دیکھیے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، هو اللہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس نے اس کی جو یکتانیت ہے، اس کی وحدانیت جو ہے، اس نے اپنی کائنات کے رگو پے کے اندر وحدانیت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، اللہ، جلوہ گری اس نے، کیونکہ وہ خود واحد تھا، اس نے کہا میری مخلوقات بھی واحد ہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، وحدانیت کی جلوہ گری، کوئی انسان کی شکل کسی دوسرے سے ملتی نہیں ہے، دایاں ہاتھ بائیں سے نہیں ملتا، دائیں سبحان آنکھ بائیں آنکھ سے نہیں ملتی، دایاں کان بائیں کان سے نہیں ملتا، ایک بال دوسرے بال سے نہیں ملتا، ایک ہاتھ کی فنگر پرنٹ دوسرے ہاتھ کی فنگر پرنٹ سے نہیں ملتی، سبحان ایک ایک چیز کے اندر وحدانیت قائم، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی بے چیز شک، کسی بے سے شک، ملتی نہیں ہے۔ ہاں، بے شک، جس کے اندر وحدانیت ہوگی تو وہ تو ہے خدا کی تخلیق، اور جس کے اندر یکسانیت ہوگی وہ ہے مخلوق کی تخلیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم ایک پینسل بناتے ہو، اس کے لیے ایک سانچہ بناتے ہو، اس کے سانچے سے تم ہزاروں ایک جیسی پینسلیں بناتے ہو، تو جب یکسانیت آئے گی تو وہ مخلوق کی تخلیق ہے۔ اللہ اکبر، جب وحدانیت ہوگی، ایک چیز دوسری سے مختلف ہوگی، تو وہ خدا کی تخلیق، صحیح بات، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں
مفتی صاحب آپ کی بات مطلب ہے میں اس بات پہ تھوڑا سا لقمہ دیتا ہوں کہ سبحان اللہ، اتنی خوبصورتی سے آپ نے جو وہ نظام بنایا کہ پہلے دل بنایا، اور پھر مزے کی بات دیکھیں اسی سسٹم نے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو بھی خلق کیا، اس کے الگ سسٹم ہے، اس کے الگ سسٹم ہے، اس کا الگ ایک ہی جگہ سسٹم سے، ہے. ہائے 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 ایک ہی جگہ پہ، یہ نہیں کہ کوئی الگ جگہ بنائی ہے، ہائے، واہ 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 یعنی واہ. اسی سپرم ایک جیسے ہی ہیں اور سسٹم بھی ایک جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے الگ سسٹم بنا دیا اور مرد کے لیے الگ اسی جگہ پہ۔ اللہ کیا بات، اکبر، کیا بات، سبحان اللہ۔ کیا ایسی بات. کوئی چیز اگر بندہ اس بات پہ صرف غور کر لے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کس چیز کی آکڑ ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کوئی رہ جاتا ہے۔ سبحان. اور یہ بد نصیب ہے، یعنی ایٹیس بد نصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی، ایسے خود بخود تھوڑی بن گئی۔ اللہ اب اکبر، یہ دیکھیں جزاک اللہ۔ نیچے جو وہ قرآنسٹ تھا وہ جی کمنٹ کر رہے ہیں جی، ایتھیس دیریوں والے. میں نے تو پہلے کہا ہاں تھا یہ ایتھیس دیری ہیں، یہودی ہیں یہ لوگ. ہاں جی، ہاں ہاں، تو یہی باتیں ہیں نا، یہ باتیں ہیں. ماشاء دیکھیں نا، اللہ۔ موضوع آج اس قسم کا چھڑ گیا تو اب ان کی جناب وہ ان کو بولنے کا موقع مل گیا اور یہ مل کھل کے گیا، سامنے بھی آ گئے، ہے نا. لیکن یہ جی بات دیکھیں مفتی صاحب، آج آپ نے جو بیان فرمایا ہے نا، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی۔ اللہ نے میرے منہ سے یہ مطلب موضوع نکلوایا اور آپ کا آنا، اور آپ نے دیکھیں آج اتنی وضاحت سے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ بٹ صاحب ایتھیس کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سنا انہیں اللہ کی کبریائی کے اوپر اور فخر ہوا کہ نہ ہوا، اللہ کی شان بلند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئے 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 او یار، وہ بٹ صاحب اب تصویر کا دوسرا رخ، ایک روحانی رخ پہ بات کرتا ہوں. جی جی روحانیت پہ بھی ایک تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. یہ خان صاحب کی بات سن لیں ذرا۔ جی خان صاحب۔ اچھا جی، آج میں ایک براڈ پہ گیا، یہ جو نیچے کمنٹ کر رہا ہے نا آدمی، اسی کے بھائیوں کی براڈ تھی۔ میں نے ایک سادہ سا کوشچن کیا، شاہ جی سب کو آگ لگ گئی۔ میں نے اس ہوسٹ سے کہا، میں نے کہا یار تو جس کو اپنا باپ کہتا ہے نا، اپنا ڈی این اے اس کے ساتھ میچ کر کے بتا دے، تو جو کہے گا میں وہ مانوں گا۔ اگر تیرا ڈی این اے اس کے ساتھ میچ ہو گیا، جس کا نام تیرے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہے کہ وہ تیرا باپ ہے، تو شاہ جی اتنا معمولی کوشچن کیا، ان کو آگ لگ گئی۔ سوچیں۔ ہاں بس یہ غلیظ لوگ ہیں، چھوڑے. جی اپنا اچھا مفتی صاحب آپ بیان فرمائے روحانیت کی طرف آئے ذرا، یہ تو ہو گیا۔ اچھا، یہ وہ پیار بہت کرتا ہے نا، وہ ہے نا کہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. جی جی سبحان اللہ، بے شک جی وہ بے تو شک۔ وہ یہ جو دیریے ہیں، یہ جو اس کو مانتے بھی نہیں، ان سے بھی بڑا پیار کرتا ہے یار. اور وہ خالق ہے، اس کی یہ دیکھیں مخلوق ہے. اس کی رحمت کا یہ وہ تو تقاضا ان ہے۔ سے بھی اتنا پیار کرتا ہے. دیکھیے ان کو کھانے کو دیتا ہے، ان کو پہننے کو دیتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے معاملات زندگی کو حل کرتا ہے. حالانکہ یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو گالی نکالتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے بندوں کی توہین کرتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں ان کو بھی پال رہا ہے. اس کیونکہ موقع اس نے پر کہا تھا کہ واللہ خیر الرازقین، بے اور شک اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اور وہ وعدہ کر چکا ہے کہ لا تخلف المیعاد، کہ میں اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، جو میرا وعدہ ہے وہ اٹل ہے. بے شک ہاں، بے شک جب میں نے بے کہہ شک دیا کہ میں ہی رزق دیتا ہوں، پھر میں ہی دیتا ہوں. وہ چاہے اب کافر ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو دوں گا بے میں. شک بے شک۔ اب دیکھیں نا مفتی صاحب، غور کریں کہ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو یہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ان کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ آہا، واہ 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 واہ. اور اس پہ اوپر شعر لکھا تھا ایک شاعر نے کہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی مگر خدا دیکھ رہا ہے۔ شاہ جی ایک اور بات،
قیامت کے دن اللہ پاک نے کیوں انتظام رکھا کہ ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے لوگ؟ میں اس پہ اکثر سوچتا تھا، لیکن آج ان کمینے لوگوں کو دیکھ کر مجھے یقین ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ان کی بھی پردہ پوشی کر رہا ہے، ان کی وہی تو ماؤں میں کی بھی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے نا جی، اس کی رحمت کا جی تقاضا ہے جی، کہ جن لوگوں کے باپ نہیں ہیں اور وہ ہمارے اکابرین کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، اسلام کے اوپر جو لوگ بھونکتے ہیں، ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا شاہ جی، بٹ صاحب ان جی کے جی باپوں کا بالکل کوئی صحیح پتہ نہیں ستار ہے ہوتا، نا خدا کی جی قسم۔ خان صاحب، وہ ستار ہے نا جی، وہ ستار ہے، وہ ستار ہے، وہ چھپاتا ہے، وہ اتنا اللہ اکبر، چھپاتا ہے، یہ مبالغے کا سیغہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ساتر عام چھپانے والے کو کہتے ہیں، ستار انتہائی مبالغہ کا سیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہی چھپانے والا۔ وہ سبحان اپنے اللہ، بندے کے عیبوں کو چھپا جاتا ہے، چھپا جاتا ہے، چھپا جاتا ہے۔ اف کوئی شک نہیں، کوئی آپ شک نہیں نہیں اس میں۔ دیکھتے کہ اس دنیا کے اندر ماں کے ساتھ لوگ زنا کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہاں، بلڈ ریلیشن سیکس کتنا عام ہے۔ جی جی بالکل صحیح، باپ بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، بالکل صحیح بات، بہن بھائی کر رہے ہیں، جی جی وہ کمروں کے اندر ہو رہا ہے، چھپ کے ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب کو وہ چھپائے جا رہا ہے، چھپائے جا رہا ہے، جب تک انسان خود اس کی ویڈیو بنا کے لانچ نہ کر دے۔ صحیح بات، وہ صحیح تو بات، چھپاتا ہے، صحیح وہ بات، تمہارے وہ ہر بول، گناہ کو چھپاتا ہے۔ ایک نا اوہ، یقین جانیے، ایک بندہ بڑا پیارا دوست تھا ہمارا، ابھی بھی ہے، جی تو اس بیچارے کو نا ایک گناہ کی لت پڑ گئی، شراب پینے کی۔ جی، باہر کی دنیا میں وہ گیا تو مطلب اس کو عادت پڑ گئی۔ ظاہر ہے، بھائی انسان ہے نا یار، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، جی جی غلطی کوئی ٹینشن نہیں، غلطی کوئی ٹینشن ہی نہیں، وہ غفار ہے، اس نے ایک جھٹکے سے تمہاری ساری معاف کر دینی ہے، وہ تو بڑا، لیکن وہ نا خدا خوفی بڑی رکھتا تھا، بڑی جی خدا خوفی نا۔ تو ایک دن اب اس کا تھا یہ گناہ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم سارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا یہ گناہ ہے۔ ایک دن جی وہ بیچارہ نشے میں دھت گروپ کے اندر نا اس نے میسج کیا ایک، تو وہ سارے گروپ کو پتا چل گیا کہ جی جی یہ بیچارہ یہ اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اب وہ جی نشے میں نہیں اس کو پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے۔ جی 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 تو میں یہ اچھا وہ جب ہوش میں آیا تو اس کو بیچارے کو اتنا افسوس ہوا، اور ہم نے اس کو پھر مطلب سمجھایا کہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کر، اور برل ہے تو گناہ، لیکن چلو وہ اللہ نے وہ ایک چیز ایسی ہو گئی، بس ہو گئی ہے۔ جی تو جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قریب قریب کے دوستوں کے اندر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم واقف نہیں ہوتے، صحیح بات، نہیں واقف حقیقت ہوتے۔ ہے، بھائی مبشر شاہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ مجھے کتنا مفتی سمجھ رہے ہیں، مجھے نیک سمجھ رہے ہوں گے، مجھے تہجد گزار اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میں کتنے بڑے گناہ کر رہا ہوں کیا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کوئی؟ صحیح بات، اس نے چھپائے ہوئے ہیں، جی بالکل صحیح بات ہے جی، وہ پردہ ہر کر رہا ہے انسان وہ۔ کی چھپاتا ہے بس۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھتا ہوں نا مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ موقع دیتا ہے کہ ہاں شاید باز جی، آ ہاں جائے، شاید ہاں، باز آ جائے۔ پھر باز آ جائے، مہلت کا باز۔ جو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں جو یہ مہلت کا وقفہ تمہیں دیتا ہوں، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ شاید ہائے، تو سنبھل جائے، ہاں ہاں ہاں، کہ واہ 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 شاید تو ڈاکٹر سنبھل صاحب جائے۔ کدے شہید بھائی آئے نے انہوں نے چکو ہوتے۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ مطلب ہے یہ دیکھیں، ہاں میں تو اٹھا رہا یار ہوں، یہ چیزیں بٹ صاحب بیان کر کے ہمیں خود اپنے اللہ پاک سے کتنا پیار آتا ہے یار، اوئے بے ہوئے، شک بے شک بے شک، آنکھیں اس میں تر کوئی ہو شک، جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، ہچکیاں بند جاتی ہیں، اللہ اکبر، آئے اللہ ہائے، خدا کو یاد کر کے، اس کی بس، تخلیقات، اس کے انعامات، اس کی بے نعمتوں کو شک، یاد کر کے، اس کے احسانات کو یاد کر کے جی اتنا مزہ آتا ہے اپنے دل اللہ کے ساتھ، اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ دل لگی پھر ہو جاتی ہے، دل ہاں لگیاں جی، کر کے، سبحان اللہ، پیار سبحان محبت اللہ، کی باتیں کر سبحان کے اللہ، تنہائیوں ڈاکٹر کے صاحب اندر۔
बट साहब माफी चाहता हूँ मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ यार। इस नीचे एक लांती बैठा हुआ है, इसकी या तो आईडी ब्लॉक करें तो या फिर जो ना मुझे मोडिनेटर बना दें, मैं खुद ब्लॉक कर दूं इसको प्लीज। मुझे तो पता नहीं क्या है, कौन है। हाँ इसको ब्लॉक कर दें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत हाँ इंसल्टिंग जी, उसने ये आईडी मैं बनाई पहले हुई भी है। कहने लगा था, लेकिन मैंने कहा भट्ट साहब चलो खुद ही कर देंगे, तो मेरे जहन चलो में मैं आया था। देखता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो असल में मुझे ये ना पता नहीं है ज़्यादा ब्रॉड का क्या सिस्टम होता है। मैं आपको आप मोटिवेट मुझे बनाता हूँ। मोडिनेटर बनाए, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, उसके कमेंट ब्लॉक कर दूंगा मैं। चले मैं देखता बहरहाल मैं समझता हूँ आप नीचे पड़े ही ना छोड़ें वो मसला भाईजान। अच्छा महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएं, ऊपर आके बोलें। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सही सब, क्या हाल है जनाब? ठीक है। माशाल्लाह, आज मुफ्ती साहब का वो जो सुना है यार, अल्लाह की वाकई किब्रियाई का सुन के बहुत मज़ा आया। जो बच्चे की माशाल्लाह पैदाइश का सुनाया है इन्होंने, मैं रोंगटे कहता हूँ जी क्या बात है, सही सब क्या बात बात। माशाल्लाह। मुझे यकीन अल्लाह करें ताला मैंने आपके आज ये इल्म में मौजूद इजाफ़ा करे, और मुफ्ती साहब माशाल्लाह ऐसे लगे रहिए और दर्स देते रहा करिए। यार आप मैंने देखो ना बहुत गौर तो फ़ायदा होता करें, है। यार आप गौर करें, खुदा की वो कसम आपने जो गौर बात करें। कही है ना, वो जो नुत्फ़े का जो सफ़र आपने, ओहो, जो इंसान का दिल पहले बनता है, ओहो, मुझे आज पता चला जी, मुझे भी आज मुझे भी नहीं पता पता चला, था इसका मुझे कि भी दिल आज पहले पता बनता चला। है। और मैं यकीन करें कि वाह मुफ्ती वाह, साहब की ये बात सुन के ना मुझे फ़ख्र हुआ कि मैंने आज ये मौजू रख के बहुत अच्छा किया। और इनको अल्लाह ने यार वो हिलाम। दूध पिलाने का भट्ट साहब निजाम तो देखिए यार, वो ओहो, अंदर अंदर खून होता है, अंदर वो होती है, वो होता है, समझ लें कि गूदा होता है, या समझ लें शरियानी होती हैं, उनके अंदर से खून कशीद हो के ओए हुए दूध बनता है यार। और ओए फिर सबसे हुए। बड़ी और इससे बड़ी बात देखें अपना मुफ्ती साहब के हाँ। दूध पहले दिन से बच्चे के आए, साथ दूध जो होता है ना, वो दूसरे दिन का अलग, तीसरे दिन का अलग, साल बाद वाह वाह अलग। वाह। यार क्या फिल्टर सिस्टम है मैं अंदर कहता यार है। हूँ लाजवाब यार। देखें, ये तो इंसान का बच्चा था कि माँ उसका मुंह जो है ना अपने पिस्तान के साथ ऐसे लगाती है, निप्पल के साथ लगाती है। यार जानवर को यार गौर तो कर ले, बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, अल्लाह, वो डायरेक्ट थनों को जाके ऐसे मुंह लगाता है। मैं ओए होए होए हैरान हूँ होए। इस बात पे, मैंने हैरान हूँ कि पहले दिन का दूध पतला होता है, फिर दूध गाढ़ा होता होता 2.5 साल में वो और अजीब शक्ल इख्तियार कर जाता है यार। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्लाह, अकबर वाह यार, वाह मैं वाह कहता हूँ वाह। कि क्या चीज है यार ये, कि को तो यार दुनिया का ये भट्ट साहब साइंस। जरा गौर तो करे, मेरा सोना मालक हमसे कितना प्यार करता है यार, है? अल्लाह अकबर, मैं यार कहता हूँ इंसान यार से वो कोई। इतना प्यार। वो नमरूद था ना, तो नमरूद वो बात है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। वाह वाह। अल्लाह अकबर, हाँ, वो अल्लाह कारून अकबर। कारून था मन ना। अरफा, क्या है, मन अरफा नफ्सा नफ्सो। नफ्सा हो ओहो, फकत अरफा रब्बा। वाह वाह ओए वाह। होए होए होए। मैं कहता हूँ ये जो फिर अब ये तमाम बातों का एक जवाब सूरह रहमान की सूरत पढ़े, फब ये अलाह रब्बी को मातु कसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी ये सारी बातों का निचोड़ उसने कह दिया। ये सारा कुछ गौर करने के बाद कहता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कि मैं ना तुम इतने अभी गाफिल। आपको, अगर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, फिर जब खुदा की जो तख्लीकात के ऊपर जब बात हो रही है, तो मेरे घर के बाहर ना मैंने बगीचा बनाया है। जी जी। अब उसके अंदर फलदार बूटे लगाए हैं, फूलदार बूटे लगाए हैं। यार मैं चूंकि रंगीन मजाज आदमी हूँ, और खुदा की जो रंगीनी है उसके ऊपर बड़ा मुझे तफक्कुर करता हूँ, और बड़ा मुझे पसंद है ये चीजें। अच्छा, अल्लाह वो ना फूल लगाए हैं मैंने, ऐसे ऐसे गुलाब के, अल खुदा की कसम फो। अच्छा, एक मेरे पास गुलाब का पौधा है, उसमें काला गुलाब लगता है। एक अल्लाह एक है उसमें प्योर रेड, एक है उसमें रंगीन पत्ते निकलते हैं बड़े खूबसूरत, उस धारीदार, और इतने बड़े बड़े फूल, होए 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 निहायत होए। माफ़ी के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुफ्ती साहब कभी गौर करें, पूरी हाँ दुनिया हाँ। के साइंसदान सुने, पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर क्या फूलों में सिर्फ ये रंग डाल सकते हैं?
ओए 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 छड़ दियो जी। बात को अभी मैं कहता खुशबू हूँ खुदा अभी की कसम, मछलियां हैं मछलियां, अभी अभी ऐसी मैंने ऐसी प्यारी मछली है, ऐसी ऐसी प्यारी मछली, उफ़ो, हाँ ऐसा अच्छा ऐसा प्यारा मुफ, मोर है, ऐसा ऐसा प्यारा मुफ्ती मोर साहब है, छड़ दियो मुफ्ती गल्ला साहब यार। मुफ्ती साहब अभी मैं सिर्फ रंग एक मिनट सही साहब, एक मिनट, आखिरी बात, अभी मैं रंग की बात की है। मुझे ये बताएं कि हर फूल की अलग खुशबू कोई बना सकता है यार दुनिया क्या में? बात है, क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय, अलग खुशबू, हर फूल वाह की वाह, अलग खुशबू, अलग शेव। अल्लाह अकबर, क्या बात है, अल्लाह क्या अकबर। बात। ये एक बात बनता है। बड़े तवज्जो से सुननी है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जी जी प्लीज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के पास से गुजरे, तो वो नलायक आदमी था, गुस्ताख था, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल का दिल दुखाता था। घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। जी अल्लाह के नबी कहने लगे, जमीन इसको निगल जा। जमीन ऐसे शक हुई, घोड़े समेत ही अंदर। जब वो जनाब उसकी टांगे अंदर गई हैं ना, उसने चीखो पुकार शुरू कर। मैंने कमेंट्स बंद कर दिए, ठीक है जी। उसने चीखो पुकार करनी शुरू है, मूसा मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, मूसा मुझे माफ कर दे, मूसा मुझे माफ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमीन इसको और निगल जा। जमीन और शक हुई, अब वो गर्दन तक आ गया ना, कहने लगा मूसा माफ कर दे, मैं तेरे ऊपर ईमान लाया, मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से बचा दे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, जमीन इसको और निगल जा। वो रिवायत में आता है क़यामत तक जमीन के अंदर दरसता चला जाएगा। जब आप कलीमुल्लाह हुए, अल्लाह से मुखातब हुए, अल्लाह के हजूर पेश हुए, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मूसा मूसा आज के वाकया से तेरा दिल नहीं दहला था? ओ मूसा, वो तेरे तरले मिन्नतें कर रहा था, मूसा वो आहो बका कर रहा था, वो तुझसे माफिया मांग रहा था, माफ कर देता ना उसको। ओ मूसा, ओ मूसा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर वो मुझे सिर्फ एक दफा कहता मैं उसको माफ कर देता। वो तुझे अल्लाह माफी मांग रहा था, वो तुझे अल्लाह कह रहा था कि मूसा तू मुझे माफ कर दे। वो मेरा गुस्ताख था बहुत बड़ा, लेकिन एक दफा मुझे कहता मैं उसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। ओए वो तो हाय हाय गफार है, वो रहमान है, वो वाह रहीम वाह। है। तुम तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है। अल्लाह अकबर। ये उलमा इकराम इरशाद फरमाते, रहमान की जो सिफत है ना, वो दुनिया के लिए खास है, और अल्लाह रहीम की जो सिफत है वो आखिरत के लिए खास है। एक बंदा अल्लाह होगा, एक बंदा होगा, उसको अल्लाह पाक कहेगा चल जहन्नम में जा। उसने गुनाह ही बड़े किए होंगे, बड़े गुनाह किए होंगे, गुनाहगार होगा। वो बागा बागा खुशी के अंदर रक्स करता हुआ, डांस करता हुआ, झूमता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ जहन्नम की तरफ भागा चला जाएगा कि मुझे आज जहन्नम का परवाना मिला है। उसको ना जहन्नम के दरवाजे पे अल्लाह रोक लेगा, बंदे से पूछेगा, मेरे बंदे तुझे नहीं पता जहन्नम क्या चीज है? तुझे नहीं पता कि ये अजाब की जगह है, मेरे कहर और जबर की जगह है? तो तू इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है? ए बंदे, मैंने तुझे कभी भी, तुझे मैंने इतनी जिंदगी 70 साल की जिंदगी दी थी, इतना खुश तो तुझे मैंने दुनिया में नहीं देखा था जितना आज तू खुश है। वो बंदा अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करेगा, ए मालिक, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे सोने अल्लाह, मैं तूने मुझे 70 साल उम्र दी, मैंने 70 साल तेरी नाफरमानियां की, अल्लाह। मैंने एक तेरा हुक्म नहीं माना।
آج میرا دل کیا کہ میرے بالک نے مجھے ایک دفعہ کہا ہے آج تو حکم مان لے، اللہ اکبر، میں تو تیرا اللہ حکم مان رہا ہوں بس مالک. اللہ اکبر، اللہ تو اللہ اکبر، پاک کی رحمت جوش پر میں آئے گی اور اس کو جنت کا پروانہ دے دے گی. اللہ اور اکبر، وہ ہے ہمارا مالک یار، ہمارا سبحان مالک تو وہ ہے. اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ جی. مفتی صاحب آج آپ نے انتہا کر، لیکن ساری باتوں میں مفتی صاحب آپ کی جو بات مجھے پسند اور جو میرے دل کو لگی ہے نا، میرے لیے جو نیا اضافہ ہوا ہے، وہ جو آپ نے جو دل والی بات بتائی ہے نا، وہ دل پہ ہی لگ گئی ہے یار. تو مجھے علم نہیں تھا، سیریس بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو نئی بات آئے نا مجھے، اور پھر ماشاءاللہ ایسی بات، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یار قدرت کی شان. میں بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کروں. کیا بات ہے جی، کیا بات. آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے، مجھے تو فخر ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہماری طرف رشتہ بنا کے بھیجا، تو آپ آئے، اور جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو مفتی صاحب اور بلند فرمائے. میں نے پہلے بھی بڑا سنا ہے آپ کو، لیکن توحید پہ میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنا ہے، اور آپ نے ابھی یہ نہایت مختصر بیان فرمایا، پر آپ نے کمال کر دیا، کمال اینڈ کر دیا. جزاک اللہ جی مفتی صاحب. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور دے، آپ کے مقام کو بلند فرمائے. دعا کے علاوہ انسان کچھ کر نہیں سکتا. جزاک آمین اللہ. جی آمین. جزاک اللہ. سعید صاحب کیا کہتے ہیں آپ مفتی صاحب کے ذرا کمنٹس پہ؟ اب آپ کو تھوڑا سا ہم موقع دیں گے، پلیز آئیں، اور پھر اس کے بعد علی خان صاحب کو موقع دیتے ہیں. جی سعید صاحب. اور مفتی صاحب نے تو کیا کہتے ہیں یار، کوزے میں دریائی بند کر دیا، باقی کیا بچا ہے. میں بھی نیچے سن رہا تھا، لیکن میں خود ششدر رہ گئے. یوزلی ان کے میں وہ سنتا ہوں کیا جو ہوتے ہیں ڈیبیٹس کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ یا ہاں جی، وہی دوسرے وہی لوگوں کے وہی ساتھ، وہی. تو لیکن آج ان کا بیان میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. میں کہتا ہوں توحید پہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنا اور انتہا کر گیا یار. یار میں یہی سمجھتا تھا کہ زیادہ تر یہ لوگوں کی وہ کیا چھتر کیا کہتے ہیں، لتر پٹرول کرتے رہتے ہیں، لتر اتار کے وہ تیری ایسی تیسی کرو، چھترول کرتے رہتے ہیں. چھترول کرتے ہیں، لیکن ہاں نہیں یار چھترول کرتے ماشاءاللہ ہیں، ان کے اندر ایک لتر ایسا، پریڈ. ہاں لتر پریڈ کرتے ہیں. میرا آج سے کہتے ہیں نا میرا لتر پڑھائیں ذرا. آج ان کے اندر جو میرے آج یہ لگتا ہے کافی ماشاءاللہ سیریس موڈ میں آج بیان اچھا دیا ہے انہوں نے. نہیں آج میں کہتا ہوں جو آج انہوں نے مطلب آج ان کا نا علمی پہلو سامنے آیا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یقین کرو، بڑے خوبصورت انداز سے. اور کیا یار، کیا بات ہے یار. ہے بہرحال جی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. وہ جو آواز نا، یہ نا آج دل سے بول رہے ہیں. اگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں جذباتی ہو گئے ہیں، یہ دل سے بول رہے ہیں. اور جب بندہ دل سے بولتا ہے نا تو وہ دل تک پہنچتی ہے آواز. تو اسی لیے اثر کر رہی تھی کہ آج وہ دل سے بول رہے تھے. اور یہ آنسو اللہ تعالیٰ ایک عاشق رسول جو ہوتا ہے نا، اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی باتیں کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے، وہ دماغ سے اتنا نہیں سوچتا. یہ مفتی صاحب کبھی بھی اس طرح کے فقہی سوالات میں نہیں پڑھتے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ہر چیز دل سے کرتے ہیں اور دل سے ہی سوچتے ہیں اور دل سے بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کے نا واز میں درد ہوتا ہے، بیان میں ایک بڑی کشش ہے. ان میں ایک کوالٹی اور ہے، وہ کسی نے کبھی غور نہیں کی، میں نے کی ہے. آپ غور کریں گے. مفتی صاحب نہایت معافی چاہتا ہوں جو بات کرنے لگا ہوں، برا نہ محسوس کیجیے گا. آپ نے ان کو پریگننٹ کبھی نہیں دیکھا، کس پریگننٹ کی حالت میں دیکھا ہے ان کو آپ نے کبھی؟ پریگننٹ یعنی بالکل سمارٹ ہے، مولویوں کی طرح ٹھڈ نہیں نکلے. اچھا. یعنی آپ ان کو شاہ صاحب ایک دفعہ تو آپ نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ مفتی صاحب کے شایان شان نہیں ہے. نہیں تو پریگننٹ ہی کہہ دیا. بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، یہ حرام نہیں کھاتے، یہ حق کا لال کھاتے ہیں. ان کا جسم جو ہے نا بالکل آپ دیکھیں بالکل سمارٹ ہے. ہاں یعنی کہ پیٹ نہیں چھوڑا ہوا. نہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوا؟ میں لائیو دیکھا ہے نا، میں ان کو تبھی تو کہہ رہا ہوں. میں نے ان کو لائیو تو میں نے بھی دیکھا اس وقت، لیکن بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں. میں نے کھڑے ہوئے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور بالکل یہ خیر ان کو میں بہت پرانا میں نے جانتا ہوں، دیکھا ہوا میں دبلا پتلا ہوں اور میرا پیٹ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور یہ میں نے مفتی صاحب کا وہ نا یوٹیوب پہ بھی ڈیبیٹس پڑے ہوئے ہیں 2-3، وہ میں نے سنے. ان کے جو ہے یوٹیوب کا چینل، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے سنے.
صحیح صاحب، میں حدیث ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں مومن ہو اور اس کا پیٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو میرا اصل بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہیں، اتنے اتنے پیٹ ہیں کہ ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا نا سر کے اوپر تو پتہ چلے گا کہ لیڈیز پریگننٹ جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے بات کی تھی کہ یہ مجھے اس لحاظ سے بڑے میں ان کا وہ کوئی مطلب نہیں، فین کوئی نہیں، ہوں۔ اصل میں دیکھیں پتہ ہے کیا، لفظوں کے اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں، دیکھیں لفظ جو ہے نا، جی لفظ تو آپ کفر کا بول دیں یار، کوئی نہیں، یہ تو پھر نہیں نہیں چلو نہیں، آپ نے اللہ ایک، معاف کرے۔ میں ایک میں منٹ بات اس نے جی بٹ صاحب ایک سن تو بٹ لیں، صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، بٹ صاحب آپ کو وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، نہیں نہیں، میں نہایت میں معافی عرض چاہتا کر ہوں، رہا ہوں، میرا میں عرض مقصد وہ کر رہا نہیں ہوں، ذرا تھا۔ ایک منٹ سنے تو، سن جی تو لیں، عاجز کو سن تو لیں۔ جی 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 اور یار اس سے پڑھا تو نہیں آپ نے کوئی کفر کر دیا، کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس خوش ہونے والے شخص کے بارے میں کہ جس کا کھویا ہوا مال مل گیا تھا، تو وہ خوشی کے اندر حالت جذب اس کے اوپر طاری ہو گئی، اور جی وہ جی کہنے لگا اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہم انتا عبدی وانا ربو کا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہم انا عبدی عبدو کا و انتا ربی، کہنا وہ یہ چاہتا تھا، لیکن الٹے لفظ ہاں، آگے، کفر کے لفظ یہ آگے۔ یہی لیکن پوزیشن میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ نے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس خوش، اگرچہ اس نے یہ غلط لفظ بولے ہیں، اور اللہ پاک اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب پوری زندگی گناہ کرنے کے بعد ایک بندہ اس کے حضور حاضر ہو کے توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، اور اللہ کو یہ حضور کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کہا اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بس ہاں، یہی پوزیشن ہوئی ہے، کوئی بات یہی نہیں، لفظوں کا کیا ہے، لفظ تو ادھر نہیں ادھر ہو نہیں جاتے ہیں، نہیں، بندے میرا کے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و ہاں، مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت کیا بہرحال ہے بھائی تمہاری؟ نہیں، نیت بہرحال کیا ہے؟ مفتی صاحب میں پھر بھی آپ سے تہ دل سے معافی چاہتا ہوں، میرا کوئی ارادہ کوئی نہیں تھا۔ کوئی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں آپ بنتا، کی بات کچھ بھی نہیں بالکل بنتا۔ درست ہے جب کہ وہ اس اللہ آپ کا مواخذہ نہیں کر رہا تو میں کون ہوتا ہوں آپ کا مواخذہ کرنے والا؟ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات چلیں کرنا مفتی چاہتا صاحب، ہوں۔ پھر بھی حقوق العباد ہیں نا، تو آپ بھی معاف کر دیں، وہ میرے خیال سے پڑھتے جذبات کوئی میں نہیں، بھول میں گیا۔ عرض کر رہا ہوں نا عاجز، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ہاں، نہیں دیکھیں، یہ تو نہیں پیار محبت والے ہاں، ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم نہیں نے تو نہیں نہیں نہیں، کبھی ہم دیکھے غیر مسلموں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، کبھی جی جی، ان کے وہ گالیاں تک ہم میں نکالتے، کبھی غصہ نہیں کیا، نہیں نہیں نہیں، کچھ اللہ نہیں۔ معاف کرے، توبہ استغفار، میرا اللہ تو معاف کوئی کرے۔ ارادہ ہی بٹ نہیں تھا، میرا تو ارادہ صاحب بٹ جی صاحب بٹ صاحب جی جی ایک منٹ صرف مجھے دیجیے، جی سعید جی بھائی جی بھی آپ سن رہے ہیں یہاں پہ، آپ بھی سنیں۔ دیکھیں میں نے 6 مہینہ ہو گئے ہیں مفتی صاحب کو فالو کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ اب تو میں ان کی فرم میں ہوں، یعنی کہ ختم نبوت میں ہم لوگ ایک اکٹھی ٹیم ہے۔ جی ہمارے ان مفتی صاحب کو اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک صحت و تندرستی عطا کرے، اللہ ان کی صحت میں، کمائی میں، آل اولاد میں، جان میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ان کو لوگوں کو میں نے ان کے خلاف بہت گندی گندی باتیں بھی کرتے ہوئے سنا، بہت بری بری جی باتیں بھی، لیکن خدا کی قسم کہ ہمارے مفتی صاحب نے نہ تو کبھی کسی تفرقے کے اوپر بات کی، کسی بھی فکر، کبھی بھی نہیں۔ کتنی بار لوگ آئے، انہوں نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی، ان کو اکسانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں، انہوں نے قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہے، قادیانی اور مرزائی جو مرزا جیلمی والے ہیں یا ملحد وغیرہ، نہ ہی کبھی انہوں نے ہم لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دی کہ تم لوگ میرے فلاں براڑ پہ بیزتی ہوئی ہے، تم لوگ براڑ لگاؤ، ان لوگوں کی بیزتی کرو، کبھی بھی نہیں۔ صحیح، سبحان اللہ، اس وجہ سے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے کہ انہوں نے ہمیں غلط تعلیم نہیں دی، ایک اللہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈالا ہے ہم لوگوں کو، وہ وہیں پہ جو گرتا ہے، اس محبت میں جو گرتا ہے وہی پار ہوتا ہے بھائی۔
بے شک بے شک، میں نے بہت ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے اتنے درس سنے ہیں، ان کے ڈبیٹیں جو انہوں نے کی ہیں نا، مولہدوں سے بھی، قادیانوں سے بھی۔ میں تو، میرا جو کزن ہے بابر صاحب، ان کو جانتے ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں، میرا وہ لنگوٹیا دوست ہے، کزن بھی، خالہ کا بیٹا بھی ہے، دوست بھی ہے۔ تو انہوں نے ان کی اتنی تعریف کی، پھر میں اس وجہ سے پھر ان کی طرف متوجہ ہوا، تو آج تو خیر بات ہی اور ہو گئی ہے نا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کی زبان میں کبھی ایسا الفاظ نہیں سنا جو کسی کی دل آزاری کرے۔ اگر یہ مرزائیوں کے اوپر یا مرزا جیلم کے اوپر یا ایلسٹ کے اوپر کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو دلائل و برہان سے کرتے ہیں، کتاب پہلے رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر۔ میں نے کبھی ان کو دوسرے مولویوں کی طرح نہیں دیکھا کہ بغیر تحقیق کے گالیاں شروع کر دی، فلاں کر دیا، توبہ استغفار۔ میں نے آج تک ان کو ایسی کوئی حرکت نہیں دیکھی، اور یہ میری نظر میں تو ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند فرمائے نہایت۔ اور جی آج کے جو آمین انہوں جی، نے، جزاک اللہ۔ جی یہ بھی عرض ہے کہ ذاتی طور پہ میرا مزاج نہیں ہے کہ کوئی تعریفوں کے پل کوئی بند ہے، یقین مانیے آپ تو پیار محبت میں لگے ہوئے ہیں کب سے، تو میں سن رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ بس محبت اللہ کے لیے، بغض بھی رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، محبت بھی جی رکھنی ہے، جی الحب للہ والبغض للہ۔ جی جی، اور تعریفیں تو میرے مالک کی ہیں نا جی۔ نہیں نہیں، وہ ہم کہتا ہے تعریف نہیں یہ کر تو رہے سارے آپ، کمال والے کے کمال ہے نا، لیکن کوئی یہ ہمارے اللہ اندر تعالیٰ، کوئی کمال اللہ، نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاذا من فضل ربی، اور یہ سبحان جو اللہ، میرے اوپر ہے یہ تو سارا میرے مالک کا فضل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہاں، جو ہماری زبانوں سے کہلوا رہا ہے نا، ہمارا مالک ہی کہلوا رہا ہے۔ ہمیں اللہ آپ سے کوئی، اللہ، ہمیں کو آپ سے لالچ ہے ہی نہیں ہے ہاں بالکل مفتی بالکل، یہ صاحب، تو ہمیں کوئی آپ، نہ تو کو آپ سے ہم نے فتویٰ لینا ہے، نہ کو ہمیں آپ سے کوئی غرض ہے، یہ مالک ہی کہلوا رہا ہے ہماری زبانوں سے، بالکل بالکل، جزاک سمجھو اللہ نا۔ جزاک تو یہ اللہ۔ انعام اچھا ہے آپ کا، یہ صاحبان، جو آپ حضرات تشریف فرما رہیے، مجھے اگر اجازت ہو تو ایک میں اپنا جو کام ہے، وہ کہتے ہیں نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی یاس تینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو میں نے تو بھائی سبحان جو اللہ، مجھے حکم ہے وہ تو میں کرنا ہی کرنا ہے نا۔ سبحان مجھے اللہ جی، حکم یہ سبحان ہے کہ جامعہ بنانا ہے جی، جی جی، جامعہ بناؤ، ایک ایسا ادارہ بنانا ہے میں نے، انشاءاللہ تعالی بنانا ہے میں نے۔ اللہ خیر۔ جامعہ ختم نبوت بن چکا ہے، تو ابھی رینٹ کے اوپر جگہ لے کے ہم نے کام شروع کر دیے، کام سبحان شروع اللہ، کر دیا ہے، داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ گجرانوالا میں اگر آپ کا کوئی دوست احباب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی رہتے ہوں، تو ان کو آپ کہیے کہ ادارے میں داخلہ لیں، بہت سبحان اللہ، آسان ہے، دن بھر اپنا کام کریں، آپ سکول کالج میں جائیے پڑھیے، رات کو نائٹ کلاس لڑکوں کی ہے، بس عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں، 1 گھنٹہ بس، اچھا دن بھر اچھا اچھا، کام کاج کریں آپ۔ اور یہ صرف گجرانوالا کے لیے، اور اچھا اچھا، طالبات کی جو کلاس لگے گی وہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک 3 گھنٹے، کوئی لمبی چوڑی کلاس نہیں، کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں، بچیاں بھی کام میں ہوتی ہیں، مصروف ہوتی ہیں، بھائی وہ اپنے کام کاج کریں، صرف ہمیں یہ 3 گھنٹے دے دیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لڑکیوں کے لیے پردے کا خصوصی انتظام اہتمام، اور ابھی داخلے شروع ہو گئے ہیں، بچیاں بھی کچھ آ گئی ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی کچھ داخلے ہو گئے ہیں، تو بڑا پڑھا لکھا طبقہ اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، بی اے پاس بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، تو جو میں تعلیم نے یافتہ سوچا تھا، بچے، جو اللہ سے دعا کی تھی، ویسا ہی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ میں 4 بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن صاف ستھرے بالکل کھرے بچے ہونے سبحان اللہ، چاہیے، تو مجھے کوئی چند بچے دے دے جن کے اوپر میں محنت کروں اور یہ بچے تیار ہو جائیں۔ یہاں پہ ماشاء بھائی اللہ، یہ ماشاء عام مدارس سے ہٹ کے یہ مدرسہ ہے، یہاں پہ وہ مولوی، مسجد والے مولوی تیار نہیں کرنے ہم نے کہ فارغ سبحان ہو کے اللہ، تو چلو جی پگ باندھ کے مسجد میں لگ جاؤ، نہیں، ہم ہاں نے ہاں، ڈیبیٹر تیار کرنے ہیں، متکلمین تیار کرنے ہیں، اسلام ابد ابد، مخالف اعتراضات کے جوابات دینے والے تیار کرنے ہیں، اللہ کے حکم۔ ابد ابد، اللہ کے ابد تیار کرنے، اللہ ہاں کے جی، غلام، تو اللہ کے دوستوں غلام، سے گزارش ہے، قدم درم سخنے بہر اعتبار جو آپ کر سکتے ہیں اس جامعہ کا تعاون کیجیے،
قدمے بھی، جی جی درمے بھی، سخنے بھی، بہر اعتبار. تو جی انشاءاللہ جی وہ ضرور کہتے ہیں ضرور. نا کہ برائی جب ہو رہی ہو تو پہلے ہاتھ سے روکو. اگر صحیح ہاتھ سے بات. نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو. تو بھائی بے شک. برائی ہو رہی ہے، زمانے بھر میں برائی ہو رہی ہے. جی جی وہ زمانے بھر میں تمہارے اللہ کے گستاخ، تمہارے حضور کے گستاخ اور صحیح بات. تمہارے مذہب کے گستاخ ہیں. او بھائیو، صحیح. ان کو ہاتھ سے روکنے والا بننا ہے، ہاتھ سے روکنے والا. اور ہاتھ سے سبحان روکنے اللہ. کے لیے آپ کو ڈیبیٹر تیار کرنے پڑیں گے. علم ڈیبیٹر کا ہونا تیار کرو، ضروری ہے. علم کا ہونا متکلمین ضروری ہے. تیار کرو، ایسے علماء تیار کرو مدرسوں کے اندر. یقین جانیے اللہ پاک ہمارے مدرسوں کی خیر فرمائے، ہمارے علماء کی خیر فرمائے. تو میں تو اپنے علماء کو بڑے عرصے کا کہہ کے تھک گیا تھا، یار ایسا مدرسہ بناؤ کہ بھائی جس کے اندر ڈیبیٹر تیار کرو میرے بھائیو. لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا، کسی نے نہیں سنا، تو مبشر شاہ نے پھر قدم بڑھایا کہ میں کروں. سبحان اللہ جی. میں اللہ کروں گا، تعالیٰ آپ نہیں کا. کرتا کوئی تو نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کرتا ہوں. نہیں بہت تو بھائی بہت پھر اچھا. ہم نے پھر اب قدم بڑھا دیا تو آپ کم از کم یار نیکی کا تعاون تو کرے نا. پھر جی جی بالکل بنتا ہے جی بالکل نیکی کا بنتا ہے. تعاون تو کرے نا. کہ انشاءاللہ. مطلب جب ہم نہیں کر رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے یہ کچھ نہیں کرتا، جب کرنے لگے تو اس وقت بھی کیڑے نکال لو کہ یہ دیکھو اب اس نے کرنا شروع کر دیا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط نہیں بات نہیں ہے. نہیں نہیں یہ تو ہاں، غلط ہے جی. تو بہرحال یہ پیغام میں ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے ابھی جانا اللہ ہے. تو جی بہت شکریہ. بتایا. جزاک اللہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ ہاں کو بہت صحت دے. شکریہ. مہربانی. علی جزاک خان اللہ. وہ پوسٹر بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے لگا دینا، جامعہ کا داخلے والا جو پوسٹر ہے. اور جی رابطہ جس کو کرنا ہو وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر پرسنل میں رابطہ کر لیں، داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ. اور صرف یہ جزاک اللہ. آن لائن جی شاہ کلاس نہیں ہے صاحب. بھائی، فزیکلی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک. گجرانوالا جی ٹھیک. کے لیے جی ٹھیک. جی جزاک اللہ جی مفتی صاحب. نواب چوک کے پاس ادارہ جی ٹھیک. بنائے. تو بہت دعا کریں جی شکریہ. شاہ یار صاحب، میں بھی لگاتا صاحبان ہوں پوسٹر. مخیر حضرات جو ہمیں جی جی جگہ لے کے دے سکتے ہیں. یار ابھی تو رینٹ کے اوپر ہے، تو ابھی تو اس جامعہ کے بھی اخراجات ہمارے سر پہ ہیں، ہم نے یہ سارا بھار اٹھایا ہے. تو دعا انشاءاللہ اللہ کریں آپ کی مدد. اللہ اللہ پاک مدد فرمائے گا. مدد اللہ فرمائے. تعالیٰ آپ کے اوپر جی رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل جی بہت ہماری شکریہ جی، دعا رب ہے. رکھا جی، مجھے اجازت دے دیں جی. اللہ السلام اللہ علیکم. حافظ جی. بہت شکریہ. والسلام جی. ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ جی. سبحان اللہ جی. آج تو ویسے عادی کر چھڑی جنہوں نے. اچھا سعید صاحب، سعید صاحب جی جی سعید صاحب آ جائیں جی. آپ سعید صاحب آ جائیں. میری بھی خواہش تھی کہ آپ ہی آئیں. بٹ صاحب تھوڑا سا یہ میری فوٹو اسکرین بڑی کرتے ہیں، آپ پوسٹر ہے مفتی صاحب کا. سوری میری آواز آ ذرا اس کے بارے رہی. میں 2:30 بج گئے، میں سونے لگا ہوں. سوری، کل صبح ملتا ہوں. کیا چلے نام ہے بٹ صاحب؟ ٹھیک ہے سعید صاحب. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اوکے اللہ جی حافظ. خان صاحب، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا ٹھیک اللہ ہے سعید حافظ. بھائی، لیکن ایک دماغ میں رکھ لیجئے گا بات جانے سے پہلے. اچھا چلے کیا؟ گا سعید صاحب؟ نہیں میں نہیں ہوں. اچھا ہے. ایک منٹ اچھا اپنا. آپ سے میں ڈسکس کروں گا سورۃ الناس.